آپ کے ہاتھوں میں ایک چھپا ہوا جن ہے، کبھی آپ نے محسوس کی؟ آپ کے گھر میں ایک پوشیدہ جن ہے، 8 ارب لوگ ہیں، ان تک میرا پیغام ہے۔ کیا واقعی دجال آ چکا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل فون میں مصروف رکھوں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذرا تصور کیجئے لاہور کی ایک متوسط فیملی کا کہ 1995 والد شام کو دفتر سے آ کر اخبار پڑھ رہے تھے، والدہ ساتھ بیٹھی دن بھر کی باتیں کر رہی، بڑی بیٹی ہوم ورک کر رہی، امی سے سوال پوچھ رہی ہے اور چھوٹا بیٹا کھلونوں سے بیٹھا کھیل رہا ہے۔ یہ سب ایک جگہ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی، بات چیت چل رہی، ایک مضبوط رشتہ، خاندانی نظام قائم ہے۔ اب آئیے 2025 کی لاہور کی ایک فیملی کی طرف۔ ابو فون پر خبریں دیکھ رہے ہیں، امی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بیٹا آن لائن گیم کھیل رہا ہے، بیٹی سوشل میڈیا میں ہے، چاروں ایک ہی کمرے میں مگر ذہنی طور پر سب الگ الگ ڈیجیٹل دنیا میں قید، نہ بات، نہ گفتگو، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ ایک دوسرے کا خیال، نہ ایک دوسرے کا احساس، صرف سکرین کی نیلی روشنی چہرے پر پڑ رہی ہے۔ یہ منظر بظاہر بے ضرر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات بہت خوفناک ہیں۔ یہ صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ اس ملک کا نہیں، پوری دنیا کا عالمی ہے، اور پوری دنیا کے گھروں کا عالمی ہے۔ اس سکرین کے ایسے خوفناک جسمانی اور روحانی نتائج سامنے آ رہے ہیں جو ہمیں ہماری نسلوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم اس سکرین کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سکرین نے ہمیں اپنے اندر اتنا جکڑ لیا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا، آپ کو اس کے پیچھے چھپا ایک روحانی راز بھی بتاؤں گا، ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بتاؤں گا جس کا کام اور ذمہ داری اور ڈیوٹی ہی لوگوں کو سکرین کا عادی بنانا ہے۔ یہ مخلوق ہر موبائل استعمال کرنے والے پر موکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہر وقت اسے متاثر کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو، آپ کی نسلوں کو بہت مدد دے گی زندگی کے بدلنے میں۔ آخر تک توجہ سے دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ پھیلائیے گا اور آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ آیا جس نے مجھے اپنا اور مشاہدہ سنایا۔ بتایا کہ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کے اپنے بستر کے پاس ایک بندر نما مخلوق کو بیٹھے دیکھا جو اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں موبائل فون کا موکل ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل فون میں مصروف رکھوں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک بندر نما چیز ہے؟ سمجھ آتی ہے، لوگ کہیں گے دیوانگی ہے، لوگ کہیں گے افسانہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ موبائل کا بھی کوئی موکل ہوتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا، لیکن سچ پوچھیں جب حقیقت حال سچ پہ کھلتی ہے پھر سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا روزانہ سکرین ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ ہے، حالانکہ یہ 0 ہونا چاہیے۔ 60% لوگوں نے اعتراف کیا کہ ان کے بچے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک فون نہ دیکھ لیں۔ بچوں میں زبان سیکھنے میں تاخیر، ورچوئل آٹزم، دوسروں سے بات چیت، سمجھنے، میل جول کرنے میں دشواری جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ زیادہ سکرین ٹائم کی وجہ سے غصہ، جھنجھلاہٹ، مار کٹائی اور بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر ہزاروں ویڈیوز مل جاتی ہیں جن میں والدین اپنے بچوں کو روتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بچے آ کر سکرین نہ ملے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ سکرین کے زیادہ استعمال کی وجہ بچے باہر کھیلنے نہیں جاتے اور کھیل کود میں نہیں مشغول ہوتے، جس کی وجہ سے بچوں میں سستی، کاہلی اور موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ ان کا سورج کی روشنی سے رابطہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم میں وہ طاقتور قوت ہے جس کی وجہ سے نظر کمزور نہیں ہوتی، اس نہ ملنے کی وجہ سے نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اب یہ مسئلہ پوری دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے۔ زیادہ سکرین ٹائم کا دوسرا بڑا نقصان نیند کی خرابی ہے۔ 5 سے 17 سال کے بچوں پر کی گئی 67% اسٹڈی کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ اسکرین استعمال کرنے والے بچوں کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ فن لینڈ میں ایک کی گئی تحقیق کے مطابق ہر 1 گھنٹہ اضافی اسکرین ٹائم بچوں کی نیند 10 منٹ کم کر دیتا ہے۔ چین میں بھی یہ نتیجہ نکلا کہ اسکرین ٹائم بڑھنے سے نیند کی خرابی کا خطرہ 12% تک بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین سے نکلنے والی روشنی ہمارے جسم میں نیند لانے والے ہارمونز کو دبا دیتی ہے۔ یہی وجہ بچوں کو دیر سے نیند آتی ہے، گہری نیند بھی نہیں آتی، پڑھائی پر اثر پڑتا ہے اور کئی نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ بہت سے والدین بچوں کو کھانے کے دوران موبائل یا ٹی وی دکھاتے ہیں تاکہ وہ سکون سے کھا لیں۔ جب بچے کھانے کے وقت موبائل یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان کھانے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نوالا منہ میں زیادہ دیر تک رکھتے ہیں، اچھی طرح چباتے نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاضمے کے مسائل اور دانتوں میں سوراخ پیدا ہو رہے ہیں۔ زیادہ اسکرین دیکھنے کا براہ راست تعلق بچوں کی دماغی نشوونما ہے۔ ریسرچ کے مطابق جب بچے چھوٹی عمر میں زیادہ موبائل اور ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ کی ساخت بدل جاتی ہے، دماغ کی وہ صلاحیتیں
जैसे जज्बात पर काबू पाना, सोशली मेल जोल, मकसद हासिल करने के लिए मेहनत करना, खुद एतमादी और खुद अपनी देखभाल करना, ये सब चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि स्क्रीन का एक नशे की तरह आदत बना देती है। वीडियो गेम्स, यूट्यूब वीडियोस दिमाग में एक खास हार्मोन जिसकी अशद ज़रूरत होती है उसको खारिज करते हैं, और जो वक्ती खुशी देता है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर दिमाग उसका आदी हो जाता है। इस तरह बच्चा या बड़ा घर वालों से दूर, तन्हा, गुस्सा और उदासी बढ़ जाती है। आपने कभी इस मसले का हल सोचा? इसका हल बज़ाहिर आसान, लेकिन अमल करना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो भी मुश्किल नहीं। सबसे पहली बात, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी हाल में स्क्रीन के करीब ना जाने दिया जाए। 5 साल की उम्र तक मोबाइल या कार्टून की जरूरत ना हो और ना जाने दिया जाए। बच्चों की तरबियत और खेल ही उनका असल मसरूफियत होनी चाहिए। अक्सर वालिदैन सहूलत के लिए मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं ताकि वो खामोश रहें और मसरूफ रहें, लेकिन याद रखिए ये वक्ती सुकून है। इसके बदले में आपको अपने बच्चे की सेहत, दिमाग, मुस्तकबिल को अपने दांव पर लगा देते हैं। नुकसान आज नजर नहीं आएगा, लेकिन कल को ये आदत बच्चों को पूरे मुस्तकबिल पर असर डाल सकती। अगर वालिदैन खुद मोबाइल के आदी हैं और बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। बच्चे बातों से ज्यादा अमल को देखते हैं, ये सच है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो पहले खुद मिसाल कायम करें। 5 साल के बाद अगर बच्चे को स्क्रीन दिखानी है तो उसके वक्त और मवाद को लाजिम देखें कि वो देख क्या रहा है। तालीमी चीज दिखाएं और साथ साथ बाहर खेलने, जिस्मानी सरगर्मियों, किताबों और रूहानी महाफिल को तरजीह दें। घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। बेडरूम, डाइनिंग रूम, फोन या टीवी का इस्तेमाल सबके लिए मना हो। जब ये उसूल वालिदैन भी करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद इस पर अमल करेंगे। याद रखिएगा, बच्चे का असल दोस्त मोबाइल नहीं, आप हैं। अगर आप उन्हें वक्त देंगे, उनके साथ खेलेंगे, बात करेंगे, तो बच्चा स्क्रीन को कभी तरजीह नहीं देगा। आपको एक अमल भी देता हूं, कुछ ही अर्सा करने से आप इस आदत से इंशाल्लाह आजाद हो जाएंगे। रोजाना अपने बच्चों और खुद की हिफाजत के लिए एक तस्बीह बैतुल खला की दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, सुबह शाम पढ़ लें। और एक अमल है, नाक में उंगली रख के 66 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम। आप ये 2 अमल कर लें। मोबाइल की नियत करके, कोई आदत है, कोई इल्लत है, कोई जिल्लत है, उसको छोड़ने छुड़ाने की नियत करके आप ये अमल करेंगे, आपको इसका बहुत ताकतवर, बहुत सेहतमंद नतीजा मिलेगा। चंद दिन, चंद हफ्ते जरूर कीजिएगा और मुस्तकिल करें। सारा घर कर ले, वरना घर के चंद अफराद करें, बहुत नतीजा बाकमाल लाजवाब मिलेगा। जरूर कीजिएगा। अपनी नस्लों को बचा लें। अपनी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत का खूब ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर